الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، اور مقطع کا معنی کاٹے ہوئے۔ مقطعات جو ہے اس کی جمع ہے۔ تو ان حروف کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اس کو علم نہیں پڑھ سکتے ہم، بلکہ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کا پورا تلفظ الگ کریں گے، میم کا پورا تلفظ الگ کریں گے۔ الف لام میم، تو ان کو چونکہ الگ الگ کر کے ایک دوسرے سے کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان میں سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ایک حرف آیا ہے۔ صاد، قاف اور نون۔ 4 انداز وہ ہیں کہ جہاں 2 حرف آئے ہیں، اگرچہ یہ کل 9 مقامات پر آئے ہیں، لیکن انداز 4 ہیں 2 حرف والے۔ ایک ہے حامیم، یہ 6 مقامات پر ہے۔ حوامیم میں سبع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو 7 مقامات پر حامیم نظر آتا ہے، لیکن میں نے 6 مقام پر اس لیے ذکر کیا کہ ایک مقام پر حامیم کے ساتھ عین سین قاف بھی آتا ہے، تو اس لیے اس کی حیثیت الگ ہو جاتی ہے، وہ 5 حرف ہو جاتے ہیں۔ تو 6 مقامات وہ ہیں کہ جہاں صرف حامیم یہ آیا ہے، ایک مقام پر یاسین آیا ہے، ایک مقام پر تاسین آیا ہے، اور ایک مقام پر طٰہٰ آیا ہے۔ تو 2 حرف والے یہ کل 4 انداز ہیں اور 9 مقامات پر آئے ہیں۔ 3 حرف والے 3 انداز ہیں اور یہ 13 مقامات پر آئے ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہے اور یہ 6 مقامات پر آیا ہے۔ الف لام را یہ 5 حرف ہے، 3 حرف ہیں اور یہ 5 مقامات پر آئے ہیں۔ طا سین میم یہ 3 حرف ہیں اور 2 مقامات پر آئے ہیں۔ تو 3 حرف والے کل 3 انداز ہیں، لیکن یہ 13 مقامات پر آئے ہیں۔ 4 حرف والے 2 انداز ہیں، الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور یہ دونوں جو ہے ایک ایک مقام پر ہی آئے ہیں۔ 5 حرف والے وہ بھی 2 انداز ہیں، حامیم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد،
تو یہ دو انداز ہیں 5 حروف والے، اور یہ صرف ایک ایک مقام پر ہی آئے ہیں۔ تو بہرحال کل 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان کے جو انداز ہیں 3 ایک ایک حرف والے، 4 2 حرف والے 7 ہو گئے، پھر 3 3 حرف والے 10 ہو گئے، 2 4 حرف والے 12 ہو گئے، اور 2 5 حرف والے 14 ہو گئے۔ تو کل انداز جو ان کے ہیں وہ 14 ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اگر آپ ان کو یہ 14 انداز جو ان کے الگ الگ ہیں، آپ ان کو ایک کاغذ پر الگ سے لکھیں اور پھر ان میں ذرا جائزہ لیں کہ حروف تہجی میں سے کون کون سا حرف ان میں آیا ہے اور کون کون سا حرف ان میں نہیں آیا، تو آپ دیکھیں گے کہ 14 حرف ان میں آئے ہیں۔ خود ان کے اپنے انداز بھی 14 ہیں، اور ان کے اندر جو ٹوٹل حرف استعمال ہوئے ہیں، الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا، یہ 14 حرف ہیں جو کہ حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب بات کو تھوڑا سا وسعت دینا چاہوں گا کہ یہ جائزہ میں نے لیا کہ 29 صورتوں کی ابتدا میں ہے، 14 مختلف انداز ہیں اور 14 ہی حرف استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک اور چیز اس کے ساتھ اس کا تھوڑا موازنہ کریں گے۔ وہ دوسری چیز ہے جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، ان کو حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو حروف تہجی ہیں، الف، با، تا، سا یا آخر تک یا تک، اگر آپ ان کو گنیں گے تو یہ 29 حرف ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کتنی صورتوں میں نے بتلایا تھا کہ 29 صورتوں میں، اور حروف تہجی کی کل تعداد جو ہے وہ بھی 29 بنتی ہے۔ پھر یہ جو حروف تہجی ہیں نا 29، ان میں سے عربی میں الف اور حمزہ ان کی ایک حیثیت شمار کر لی جاتی ہے۔ عام طور پر لکھا الف کی شکل میں جاتا ہے لیکن وہ حمزہ ہوتا ہے۔ عربی میں الف جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر الف کی شکل میں لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف کیا ہے اور حمزہ کیا ہے، اس میں فرق جو ہے اس کو سمجھیے گا کہ الف بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جس کو ہم الف کہیں گے وہ ہوگا جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا۔ جو بھی لفظ کے شروع میں ہے تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ مثلا لفظ اللہ ہے تو اس کے شروع میں ہم اردو دان تو کہتے ہیں کہ الف لام، لام اور ہا سے مل کر بنا ہے، لیکن عربی میں اس کو الف نہیں کہتے، عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں کہ حمزہ، لام، لام اور ہا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ کہ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا۔ تو اس سے پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ الف سے کوئی لفظ شروع نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شروع میں آتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی لفظ شروع نہیں ہو سکتا۔ حمزہ سے لفظ شروع ہوتے ہیں، الف سے لفظ شروع نہیں ہوتے۔ دوسری شرط الف کی یہ ہے کہ الف جہاں آتا ہے تو اس الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، شد، حتیٰ کہ جزم تک بھی نہیں آتی۔ بظاہر کھڑی زبر یا مد آ سکتی ہے لیکن وہ بھی حقیقتاً نہیں آتی، وہ بھی بظاہر آتی ہے، اصل میں وہ بھی 2 حروف کا مجموعہ بن کے آتی ہے۔ تو وہ اصل میں پہلے حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ مثلا حمزہ زبر الف آ، تو اس کو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کے شکل میں لکھا جائے گا، تو یہ اصل میں وہ حمزہ اور کھڑی زبر ہوتی ہے، وہ الف اور کھڑی زبر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال
دوسری شرط یہ ہوئی کہ اس کے اوپر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، شد، حتیٰ کہ جزم تک بھی نہیں آتی. کھڑی زبر اور مد جو ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً وہ بھی نہیں ہوتی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی ہمیشہ. مثال کے طور پر میرے نام لقاء کے اندر جو کاف کے بعد ہے یہ الف ہے. اس کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. یہ شروع میں نہیں ہے اور اس کے اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، حتیٰ کہ جزم بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے. تو الف اس کو کہتے ہیں. تو عربی میں الف جو ہے اس کا استعمال بہت کم ہے. زیادہ تر استعمال جو ہے وہ حمزہ کا ہے، بے شک اس کو الف کی شکل میں لکھا جائے. بہرحال اب الف اور حمزہ کو عموماً ایک حیثیت دے دی جاتی ہے. تو پھر 29 کل ہیں. جب الف اور حمزہ کو ایک حیثیت دے دی جائے گی تو پھر یہ 28 ہو جائیں گے. اور جس وقت ہم ایک علم الاعداد کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو قدیم عرب لوگ جو ہیں وہ علم الاعداد کا ایک حساب بنایا کرتے تھے کہ ہر حرف کے کچھ اعداد مقرر ہوتے تھے. الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، گول ہا اس کے 5 ہیں، واو کے 6 ہیں، زا کے 7 ہیں، ہا جو حلوے والی ہے اس کے 8 ہیں، تا کے 9 ہیں، یا کے 10 ہیں، کاف کش والا اس کے 20 ہیں، لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں، نون کے 50 ہیں، سین کے 60 ہیں، عین کے 70 ہیں، فا کے 80، صاد کے 90، اور قاف 2 نقطے والا اس کے 100، را کے 200، شین کے 300، تا کے 400، سا کے 500، خا کے 600، زال کے 700، اور زاد کے 800، زا یعنی توئیں زوئیں جو ہے زا اس کے 900، اور غین کے 1000. تو یہاں پر یہ جو سارے شمار ہوئے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کر لیا جاتا ہے، اور دونوں کا عدد ایک ہی رکھا جاتا ہے. الف کو بھی 1 عدد دیتے ہیں اور حمزہ کو بھی 1 عدد دیتے ہیں. اور یہاں حروف ابجد ان کو کہا جاتا ہے. الف با جیم دال، الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3 اور 4 دال کے ہیں، اس لیے ان کو حروف ابجد اس ترتیب کے ساتھ کہا جاتا ہے. تو جب اس ترتیب کو دیکھا جائے تو اس میں بھی 28 بنتے ہیں. اللہ اللہ. اب یہ جو حروف ہیں جب ان میں سے 14 استعمال ہوں گے تو پھر 14 استعمال نہیں ہوں گے. 28 ہے نا ٹوٹل. اگر الف اور حمزہ کی حیثیت 1 دے دی جائے تو پھر 14 استعمال ہو گئے حروف مقطعات میں اور 14 استعمال نہیں ہوئے. حروف تہجی کے اندر بھی ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو حروف تہجی ہیں ان میں کچھ ہیں منقوط یعنی نقطوں والے اور کچھ غیر منقوط ہیں، نقطوں کے بغیر ہیں. آپ ذرا سارے حروف کا جائزہ لیجئے گا تو آپ کو 14 نقطوں والے نظر آئیں گے اور 14 بغیر نقطوں کے نظر آئیں گے. بے شک کسی پر 1 نقطہ ہے، کسی پہ 2 نقطے ہیں، بے شک کسی پہ 3 نقطے ہیں، لیکن 14 حرف ایسے نظر آئیں گے کہ جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور 14 حرف نقطوں والے نظر آئیں گے. اب ایک طرف حروف مقطعات میں بھی حروف تہجی میں سے 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں. دوسری طرف خود حروف تہجی میں 14 نقطوں والے ہیں، 14 بغیر نقطوں کے ہیں. ایک اور چیز ہے اور اس کو ہم عام استعمال بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں عموماً اس کا پتہ نہیں ہوتا. ایک حروف ہیں شمسی اور ایک حروف ہیں قمری، اور وہ بھی 14 ہیں. 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. شمسی حروف وہ ہوتے ہیں کہ عربی میں معرفہ بنانے کے لیے شروع میں لفظ سے پہلے الف لام لگاتے ہیں. الف لام لگایا جائے تو شمسی حرف سے پہلے اگر الف لام لگایا جائے تو لام کی آواز نہیں آتی، البتہ اس حرف کے اوپر شد کی آواز دیتی ہے، شد آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تا جو ہے، با کے بعد جو تا ہے یہ شمسی حرف ہے. تا کے ساتھ لفظ شروع ہوتا ہے تورات مثلا. اب تورات سے پہلے الف لام لگائیں گے نا تو لام نہیں بولا جائے گا، ہم بولیں گے التورات. ہم اس کو التورات نہیں بولیں گے، التورات بولیں گے، تا کے اوپر شد ڈال دیں گے. اس کے بعد سا ہے تو وہ بھی شمسی ہے.
مثلا سمر ہے تو ہم کہیں گے السمر، السمر نہیں کہیں گے، ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور اسی طرح بولتے ہیں۔ دوسری طرف جو قمری ہیں ان سے پہلے اگر الف لام لگایا جائے تو لام کی باقاعدہ آواز آتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ہے حمزہ تو وہ قمری ہے، تو مثلا الہ ہے تو الالہ، وہاں پر لام کی باقاعدہ آواز آئے گی اور شد نہیں آئے گی۔ با جو ہے وہ بھی قمری ہے تو البقرہ، با سے پہلے لام لگا تو اس کی باقاعدہ آواز آئی۔ تو 14 حرف شمسی ہیں، 14 حرف قمری ہیں، اور حروف مقطعات میں بھی 14 استعمال ہو رہے ہیں اور 14 استعمال نہیں ہو رہے۔ شمسی اور قمری حروف کی الگ الگ پہچان کے لیے ایک جملہ جو ہے وہ اگر آپ یاد رکھ لیں، اردو کا ایک جملہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس جملے کے اندر 14 حرف ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں قمری ہیں، جو اس جملے میں نہیں آئے ہیں وہ سارے شمسی ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں حروف مقطعات، اور کل حروف تہجی بھی 29 ہیں۔ پھر حروف تہجی جو ہیں ان میں سے 14 منقوط ہیں، 14 غیر منقوط ہیں، 14 شمسی ہیں، 14 قمری ہیں۔ تو حروف مقطعات میں بھی 14 حرف استعمال ہوئے ہیں، 14 استعمال نہیں ہوئے۔ تو یہ بڑی ساری مطابقت بن رہی ہے حروف مقطعات کی اور حروف تہجی کی۔ تو اس سے شاید اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہو کہ اللہ رب العزت یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو حروف تہجی تم استعمال کرتے ہو، میں نے یہ جو کلام بنایا ہے میں نے بھی انہی حروف تہجی کے ساتھ یہ کلام بنایا ہے، لیکن تم بھی وہی حروف تہجی استعمال کرتے ہو، اس طرح کا کلام تم نہیں بنا پاتے۔ تم اگر بنا کے دکھا دو تو تمہیں مانے، لیکن ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ شاید اس کے اندر جو ہے ایک حکمت جو ہے وہ اتنی مطابقت جو اللہ رب العزت نے کی ہے اس کی حروف تہجی کے ساتھ، تو شاید اس کے اندر ایک حکمت یہ ہو کہ اللہ رب العزت اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کلام بنایا تو حروف تہجی سے ہی ہے، اور وہی حروف تہجی تم بھی استعمال کرتے ہو، لیکن تم اس طرح کا کلام کبھی نہیں بنا سکتے، تم اس سے قاصر ہو۔ بہرحال یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ کئی سارے علماء نے ان کی کئی توجیحات کی ہیں، کئی آراء ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے مختلف نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کے مختلف نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ سورتوں کے مختلف نام ہیں، کسی نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے ناموں کا مادہ ہے، کسی نے کہا کہ ان میں اللہ کے ناموں کا مادہ، اس کے لیے ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ مثلا الف لام را ہے اور حامیم ہے اور نون ہے، تو ان تینوں کو ملائیں تو الرحمن بن جاتا ہے، تو یہ مادہ بنتے ہیں۔ لیکن یہ یہاں پر اس مثال میں تو بن گیا، کوئی ایک آدھ اور شاید اسی طرح جوڑ توڑ کر کے تو بن جائے، لیکن سارے حروف سے تو اللہ کے نام کوئی نہیں بنتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف آراء دی گئیں۔ کسی نے کہا کہ ان میں پورا نظام شریعت جو ہے اس کا ذکر ہے، کہ مثال کے طور پر الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل کیونکہ جبریل کے آخر پہ لام آتا ہے، اور میم سے مراد محمد کہ اللہ کی طرف سے یہ شریعت جبریل لے کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے۔ اس طرح کی توجیحات دیگر حروف کے متعلق بھی کی جاتی ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا ایک کہ ہر حرف کی عرب لوگ ایک عدد بناتے تھے، میں نے وہ سارے اعداد بھی ذکر کیے، تو کچھ نے یہ ذکر کیا کہ ان کے اعداد کا مجموعہ جو ہے وہ دنیا کی عمر ہے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ کچھ جملوں کے مخفف شکلیں ہیں، مخفف انداز میں یہ جملے بولے گئے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی آراء ہیں ان میں سے کسی رائے کی بنیاد کسی حدیث مبارکہ پر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف علماء کے اپنے اپنے کچھ اندازے ہیں، کچھ آراء ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس کی حتمی بنیاد اس کی کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
اصل بات جو کہنے کے قابل ہے وہ بس یہی ہے کہ بھائی ان کا معنی اور مفہوم بس اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں ان کا کچھ معلوم نہیں ہے، تو ہمیں اتنے اندازے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اوپر ایمان رکھنا وہ ہمارے لیے لازم ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یہ ایمان رکھنا، ان کی جو بھی اللہ کے نزدیک مراد ہے وہ حق ہے، یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے اور وہ ہم رکھتے ہیں۔ باقی اس کی مراد کے درپے ہم نہیں ہوتے کہ ضرور ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ نے نہیں بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے درپے ہونے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ جو بھی ان کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اللہ اللہ، یہ حروف ان کو محمل نہیں سمجھنا، محمل کہتے ہیں بے معنی کو، محمل نہیں سمجھنا اور زائد بھی نہیں سمجھنا۔ کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے اللہ کی، اور کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے بنیاد ہے، کوئی نہ کوئی ٹھوس حقائق ہیں جن کا یہ اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ تو محملات میں ان کو نہیں شمار کرنا، زائد چیز اس کو نہیں قرار دینا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ٹھوس حقائق ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، لیکن ان کی مراد معلوم کرنا وہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شریعت کا مسئلہ ان کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ ان کی جب تک ہمیں مراد معلوم نہ ہو تو شریعت کوئی نامکمل رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اب ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اس کے اندر شک نہیں ہے۔ عربی سے تھوڑی سی بھی جو کوئی واقفیت رکھتا ہے نا، تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کے لیے عربی میں حاذا ہوتا ہے۔ ذالکہ کا تو معنی عربی کے لفظ ذالکہ کا معنی تو وہ ہے، تو ذالکہ یہ بھی اسم اشارہ ہے، حاذا بھی اسم اشارہ ہے، لیکن ذالکہ دور کے لیے ہے، حاذا قریب کے لیے ہے۔ تو ترجمہ تو ہم قریب والا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم زبانی بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو موجود ہے، تو وہ ہمارے قریب ہی ہے، ہمارے قریب موجود ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے ذہن میں موجود ہے، تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتاب ہی ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہم اس کو وہ کتاب نہیں کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں وہ کتاب لفظ ہے، عربی میں ذالکہ لفظ ہے جس کا معنی وہ بنتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری اردو یہاں پر قاصر ہو جاتی ہے۔ عربی زبان جو ہے اس کے اندر جو حسن و خوبی ہے اور جو اس کے اندر معانی کا تلاش جو ہے بہترین ایک سلسلہ ہے، وہ اردو میں اس طرح نہیں پایا جاتا۔ کئی جگہ پر آ کے اردو بے بس ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی اردو بے بس ہو جاتی ہے۔ عربی کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قریب ہے اس کے لیے اسم اشارہ حاذا آنا چاہیے، لیکن اس قریب والی چیز کے اندر اگر ساتھ عظمت کا اظہار کرنا بھی مقصود ہو نا، تو پھر حاذا کی بجائے ذالکہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ہے تو قریب، لیکن اس میں ایک عظمت کا بھی اظہار کرنا تھا، تو یہ عظمت کا اظہار کرنے کے لیے حاذا کی بجائے ذالکہ آیا ہے۔ اب ہم ترجمہ جو ہے اردو میں جو یہ کرتے ہیں، اس یہ کے اندر صرف قریب کا معنی تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو عظمت ہے وہ معلوم کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا ترجمہ پوری طرح کر سکے، تو اس لیے مجبور ہیں کہ ہم یہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی عظمت والی کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن حکیم لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ چیز ہر لحاظ سے ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن تین پہلو خاص طور پر بڑے نمایاں ہیں اس میں۔ ایک پہلو یہ کہ اس کے منزل من اللہ ہونے کی طرف سے، کہ منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اسی طرح محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے نا، ہدایت کے لیے ہی بھیجی گئی ہے۔ تو یہ تین چیزیں خاص طور پر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ویسے تو بڑے سارے پہلو ہیں
کہ کسی بھی پہلو میں اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ کمزوریوں سے پاک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا مرکہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح کے بڑے سارے بے شمار پہلو ہیں، لیکن 3 پہلو خاص طور پر نمایاں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب میں نے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اعجاز القرآن کے حوالہ سے میں نے ایک درس دیا تھا، اور اس کے اندر یہ میں نے چیز بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دی تھی کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے یہ خود چیلنج دیتا ہے بار بار کہ بھائی اگر ہے کوئی اس طرح کی کتاب بنا کے دکھائے، تو اگر یہ انسانوں کا لکھا ہوا ہوتا، کسی انسان کا بنایا ہوتا، تو پھر تو دیگر انسان بھی بنا سکتے ہیں نا۔ تو یہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب میں نے یہاں دروس کا سلسلہ شروع کیا تو جو سب سے پہلے 2 درس دیے تھے وہ حفاظت قرآن کے حوالہ سے دیے تھے۔ پہلے درس میں نے واضح کیا تھا کہ دیگر کتابیں تحریفات کا شکار ہو چکی ہیں، اور دوسرے درس میں نے قرآن حکیم کی اندرونی شہادتیں پیش کی تھیں کہ یہ ساری شہادتیں واضح کرتی ہیں کہ ایک دندانے ایک شوشے تک کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، بالکل محفوظ کتاب ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے لیے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں جس معاشرے میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اس کتاب کے نزول سے پہلے اس سے بدتر معاشرہ شاید کبھی کہیں بھی نہ ہو۔ بڑے بڑے برے معاشرے گزرے ہیں، لیکن بڑے سے بڑے برے معاشرے میں بھی کم از کم اس قدر صفاقی نظر ہمیں نہیں آتی کہ اپنی سگی بیٹی کو کوئی زندہ دفن کر رہا ہو۔ یہ بڑے سے بڑے برے سے برے معاشرے میں بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن عرب یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اس انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہر خرابی اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی ان کے اندر۔ غلاموں کے ساتھ جو وہ سلوک روا رکھتے تھے وہ اپنی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی روا رکھتے تھے وہ بھی اپنی انتہا تک، ہر برائی جو ہے ان کے اندر انتہا تک ہے۔ شراب اور جوا ان کی گھٹی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو تاریخ انسانیت کے بدترین معاشرے کے اندر یہ کتاب نازل کی گئی، لیکن اس کتاب نے اسی معاشرے کے افراد کو تاریخ انسانیت کے بہترین لوگ بنا کے دکھا دیا۔ اور اس طرح کا بہترین معاشرہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیار ہوا اس کتاب ہدایت کی وجہ سے، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی ہے، نہ قیامت تک مل سکے گی۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے انتہائی گھنونے معاشرے کو اتنا اعلیٰ بنا دیا تو ظاہر بات ہے کہ بڑی ہی اعلیٰ کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کرتی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، نہ اس کے محفوظ ہونے میں شک ہے، نہ اس کے ہدایت ہونے میں شک ہے، اور نہ ہی کسی اور پہلو سے کوئی اس کے اندر شک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بظاہر تو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے گمراہوں کو، تو بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ اس چیز کی وضاحت اس طرح کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استاذ العلماء۔ الحمدللہ میرے والد محترم خود بھی اس لقب کے صحیح مستحق تھے، بہت بڑے بڑے علماء نے ان سے جو ہے وہ علم حاصل کیا، الحمدللہ وہ خود اس کے بڑے مستحق تھے۔ تو بہرحال وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استاذ العلماء، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی بڑے سے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی استاد کے پاس جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بڑے سے بڑا متقی ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی کیوں نہ ہو،
وہ بھی اس کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب اتنی زیادہ ہدایت دینے والی ہے کہ جو پہلے ہی بہت بڑا متقی ہے اس کو بھی اپنی مزید اصلاح کے لیے اس کی بہرحال ضرورت رہے گی۔ اس کی ضرورت سے کبھی کوئی بے نیاز ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بڑے سے بڑے متقین تک کو بھی ہدایت دے دیتی ہے، ان کی بھی مزید رہنمائی کر دیتی ہے، تو پھر جو گناہگار ہیں ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو یہ رہنمائی والی کتاب ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی رہنمائی سے، اس کی ہدایت ہونے سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جو توجہ کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا، جو توجہ ہی نہیں کرے گا وہ کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ ہمارے علاقہ میں اگر ایک ڈاکٹر صاحب آ جائیں اور علاقے کے کچھ لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر صاحب اسی بیماری کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، اب ڈاکٹر صاحب تو آ گئے لیکن لوگ علاج کے لیے جا نہیں رہے ان کے پاس، اپنے گھروں میں بیٹھ کے شکوہ کر رہے ہیں، یار اسی بیمار پہ یا ڈاکٹر صاحب آ بھی گئے تو سانوں کی فائدہ ہوا ہے، اسی تو انجی بیمار ہیں۔ تو کیا یہ شکوہ بنتا ہے؟ بھائی پہلے تم جاؤ تو صحیح، ڈاکٹر صاحب کو چیک تو کرواؤ، پھر اگر آرام نہیں آئے تو پھر چلو کوئی شکوہ کرو۔ ویسے تو آرام دینا اللہ کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت اسباب کے تحت جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی ذریعہ تو بناتے ہیں نا۔ تو لیکن شکوہ گھر میں بیٹھے تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کوئی اس ہدایت کی کتاب کی طرف جائے گا، کوئی متوجہ ہوگا تو پھر اس کو یہ فائدہ دے گی۔ اگر کوئی ویسے ہی جو ہے وہ اس کی طرف رخ ہی نہ کرے اور پھر وہ کہے کہ اس کتاب کا معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ اس کی اپنی عقل کی خرابی ہے، اس کتاب کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ہدایت کے ساتھ ہمیں صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔